رانا صاحب، عمران خان کی جو سوچ تھی وہ تو طالبان کا دفتر بھی پشاور میں کھلوانے کی باتیں کر رہے تھے، وہ ہم سے پاکستانی قوم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جن لوگوں کو فوج نے قربانیاں دے کر پاکستانی علاقوں کو واگزار کروایا تھا اور ان کو یہاں سے مار بھگایا تھا، ان کو واپس آنے دینا کسی سویلین گورنمنٹ کے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی. کس کا کتنا رول تھا؟ جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا اور عمران کا؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے کلپ خواجہ آصف صاحب کا سنایا ہے، بالکل یہ ایک بریفنگ ہوئی تھی ان کیمرہ پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور اس میں کوئی سبھی پارٹیوں کی نمائندگی موجود تھی. صوبائی گورنمنٹس بھی، یعنی چیف منسٹر صاحبان بھی تھے وہاں پہ، اور کافی بڑی تعداد تھی، کوئی مختصر میٹنگ نہیں تھی. تو اس میں باجوہ صاحب تشریف لائے اور فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی آئی تھے. تو ویسے تو اصولی طور پہ بھی اور روایتی طور پہ بھی ایسی جب بریفنگز ہوتی ہیں تو اس میں وزیر اعظم خود موجود ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ تمام جماعتیں موجود تھیں، اپوزیشن موجود تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے آنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسی میٹنگز میں آنے سے پرہیز تھی ان کو کہ جن میں اپوزیشن وہاں پہ بیٹھی ہو، کہیں مجھے ان کے ساتھ سلام دعا نہ کرنی پڑ جائے یا ان سے ملنا نہ پڑ جائے. تو وہاں اس میٹنگ میں یقیناً عمران خان صاحب کی سوچ اس سوچ سے ملتی جلتی تھی جو وہاں پہ بریفنگ جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے دی. باجوہ صاحب جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے، اور اس پوری بریفنگ کا انہوں نے بڑی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی، اور یہ سارا انہوں نے سیناریو جو ہے وہ ڈسکس کیا. اور اس کے بعد پھر بات یہ تھی کہ جی وہاں پہ جو لوگ اس وقت برسرے یعنی جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی تقریباً 8-10 ہزار ہے. لیکن اتنے عرصے سے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے وہاں پہ ان کی بیویاں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، جو کہ تقریباً ان کی تعداد 25-30 ہزار کے قریب ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ جب تک وہاں پہ رہیں گے تو یہ درد سر بنے رہیں گے، تو کیوں نہ ان کو جو ہے وہ واپس آنے کا موقع دیا جائے، اس شرط پہ کہ وہ یہاں پہ ہتھیار جو ہے وہ رکھ کے آئیں گے، یعنی چھوڑ کے آئیں گے، اور آ کے ملک کے آئین اور قانون کے تابع جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بنیں گے. تو اس کے اوپر یہ بریفنگ کس نے دی؟ جن لوگوں کا ان ایریا جنرل سے فیض نے بریفنگ دی ہے؟ جی جنرل فیض جنرل صاحب فیض نے بریفنگ انہوں دی نے یہ ساری بات کی، اور جنرل باجوہ نے بریفنگ تائید انہوں کی نے اس دی. بات کی؟ جی جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آرمی چیف کی مرضی یا اپروول، ایون وزیر اعظم کی مرضی اور اپروول کے بغیر تو وہ یہ ساری بات نہیں کر سکتے تھے. اب وہاں پہ جو لوگ تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، سندھ سے تھا یا دوسرے ایریا سے تھا، لیکن جو لوگ بلوچستان سے اور خاص طور پہ جو کے پی کے سے تھے، ان لوگوں نے وہاں پہ یہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسے نہیں ہوگا. جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بھلے وہ خالی ہاتھ واپس آ جائیں، لیکن یہاں پہ آ کے ان کو تو اس کے علاوہ کوئی اور کام آتا نہیں ہے، انہوں نے کرنا وہی ہے جو پہلے کرتے رہے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے اجازت نہ دی جائے یا یہ پالیسی نہ اپنائی جائے. لیکن بہرحال وہاں پہ کوئی فیصلہ تو ہونا مخالفت نہیں کرنے تھا، والوں میں ووٹنگ کون ہونی کون تھا؟ نہیں کوئی تھی. نام ذہن میں ہے کس کس نے مخالفت کی؟ اس میں ہمارے جو وہاں سے ایم این ایز تھے، انہوں نے تقریباً سبھی نے جو ہے وہ بات کی. خالد مکسی صاحب کا میرے ذہن میں ہے، انہوں نے بات کی. ایک ہمارے وہاں سے جماعت اسلامی کے تھے مولانا، انہوں نے بات کی. یعنی 4-5 لوگوں نے بات کی اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. لیکن وہاں پہ کوئی ووٹنگ تو ہونی نہیں تھی، کوئی وہاں پہ کوئی فیصلہ کو اکثریت سے تو نہیں ہونا تھا. بات یہ ہے کہ انہوں نے رانا صاحب، فیصلہ لیکن اس کیا ہوا میٹنگ تھا کے اور بعد صرف ایک میں نے کسی سے پوچھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ کیا انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، تو مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے شہباز شریف نے اس کی مخالفت کی ہو.
نہیں دیکھیں، مخالفت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کون سی ووٹنگ کرائی کہ ہاں جی بتائیں آپ اس کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں. بس انہوں نے ایک فیصلہ لیکن کیا سر ہوا تھا شہباز شریف نے اس کی اور مخالفت نہیں صرف کی. ایک ان اتمام کو کہنا چاہیے حجت، تھا کہ سر اٹس اے میٹر آف اتمام. کنسرن، یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، ہم ان کو واپس نہیں آنے دے سکتے. پی ایم ایل این نے تو آپریشن لانچ کیا تھا ضرب ازبر، انہی کے آپ کے دور میں ہوا تھا نا، جنرل راحیل شریف نے آپریشن لانچ کیا تھا. تو آپ لوگوں کو تو نہیں تو مخالفت کرنی چاہیے تھی نا کہ نہیں کیسے تو ان کو واپس آنے دیں. نہیں تو جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کا نیشنل سیکورٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں سر تھی. لیکن یہ تو آرمی اپنی چیف جو اوپینین ہوتا دینی ہے چاہیے نا اس آپ کا لوگوں کو. نہیں، اس کا الیکٹڈ نیشنل سیکورٹی سے ریپرزینٹیٹیو کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہے نہیں، سر، لیکن الیکٹڈ غلط فیصلہ ہے تو ریپرزینٹیٹیو اس سے کی انہوں اصلاح نے بھی تو کوئی کی جا اوپینین سکتی. لی وہاں پہ. نہیں نہیں سن لینا، اب آپ کو لگتا نہیں انہوں ہے نے کہ کوئی غلط دی فیصلہ ہے؟ اوپینین نہیں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے انہوں نے یہ تو نہیں کہا وہ بریفنگ دینے کے بعد کہ ہاں جی بتائیں جی آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے بات اپنی سنا ان سے دی اجازت نہیں لی؟ اور وہ ایک اتمام حجت تھا. فیصلہ پہلے کیا ہوا تھا انہوں نے. اچھا، یہ اہتمام حجت تھا، وہ صرف فیصلہ تھا، آگاہ کر رہے تھے آپ لوگوں کو کہ ہم نے کام کر دیا، یہ بتا رہے تھے آپ کو؟ بالکل بالکل ایسی ہی صورتحال تھی اور فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے کرنا تھا. اور یقیناً جو سیکورٹی فورسز یا جو لیڈرشپ تھی اس کی ان پٹ کی بنیاد پہ ہی کرنا تھا. اور وہی لوگ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.